السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کل سے ہم نے جو چیپٹر شروع کیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 8، نام ہے آرگنز آف گورنمنٹ، یعنی کہ حکومت کے شعبے، حکومت کے اعضاء کہہ لیجئے، حکومت کے حصے کہہ لیجئے، حکومت کے شعبے کہہ لیجئے. ان کے حوالے سے ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا ہوا ہے. حکومت کے شعبے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. مقننہ ایسا آئینی ادارہ ہے جو بااختیار ہے کہ وہ ملک کے لیے وقت، حالات، ضروریات اور عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرے. پھر انتظامیہ وہ ادارہ ہے جس نے قوانین کو نافذ کرنا ہے. مقننہ جو قوانین بنائے گی اسے انتظامیہ نافذ کرے گی. پھر اس کے بعد عدلیہ وہ بااختیار ادارہ ہے جو ملک میں عدل و انصاف فراہم کرے گا اور بوقت ضرورت آئین اور قانون کی تشریح بھی کرے گا. مقننہ کی تنظیم کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. مقننہ کی تنظیم پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ذرا بتاتی چلوں کہ مقننہ بچوں وہ اہم ادارہ ہے جس کے گرد پورا نظام حکومت جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. مقننہ ہی در حقیقت قانون سازی کرتی ہے. مقننہ ہی معاشی پالیسیاں بناتی ہے، ملک کے لیے معاشرتی پالیسیاں تشکیل دیتی ہے، اور مقننہ جو ہے یہی قوانین کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالتی ہے. چونکہ موجودہ دور میں قانون سازی بڑا اہم اور پیچیدہ کام بن چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاص اصولوں کو مد نظر رکھا جائے اور پھر قانون سازی کے حوالے سے کام کیا جائے. تو اس ضمن میں مقننہ کی تشکیل کے لیے اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں یا 2 طریقے رائج ہیں. ان میں یک ایوانی مقننہ اور 2 ایوانی مقننہ. یک ایوانی مقننہ یونی کیمرل لیجسلیچر، 2 ایوانی مقننہ بائی کیمرل لیجسلیچر. تو اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس مقننہ ایک ایوان پر مشتمل ہوگی تو یہ ہے یک ایوانی مقننہ، یعنی مقننہ کا ایک ایوان ہے. قانون ساز اسمبلی کا ایک ایوان ہے، پارلیمنٹ کا ایک ایوان ہے، مجلس شورا کا ایک ایوان ہے. یونی کیمرل لیجسلیچر. اگر ملک کے اندر قانون ساز اسمبلی، پارلیمنٹ، مقننہ لیجسلیچر کے 2 ایوان ہیں، 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، تو یہ ہے بائی کیمرل لیجسلیچر. تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں یک ایوانی مقننہ یعنی یونی کیمرل لیجسلیچر، اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے بائی کیمرل لیجسلیچر کی طرح. تو بچوں یک ایوانی مقننہ سے مراد یہ ہے کہ پورے ملک میں قانون سازی کا ایک ایوان ہے. اس کی تشکیل بھی عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے. پورے ملک کو اتنے انتخابی حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر ہر حلقے سے ایک نمائندہ جس نے ظاہری طور پہ اکثریت حاصل کی ہوتی ہے اس کو منتخب کر لیا جاتا ہے. بچوں پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں عموماً وہ بالغ حق رائے دہی کے تحت، بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر پورے ملک سے مقررہ مدت کے لیے، مقررہ مدت وہ جس کا آئین کے ذریعے سے تعین کیا جا چکا ہے، آئین میں درج ہے وہ مقررہ مدت، اور بالغ حق رائے دہی جس میں اسٹیٹ کے اندر ہر بالغ شخص جو ہے وہ حق رائے دہی رکھتا ہے، ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. حق بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ پورے ملک سے مقررہ مدت کے لیے، مقررہ مدت ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا مقررہ مدت کا تعین آئین میں کر دیا گیا ہے، اس مقررہ مدت کے لیے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے منتخب کیے جاتے ہیں. الیکشنز کی بھی 2 اقسام، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست جو الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں وہ امیدوار آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر آپ براہ راست اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان کو منتخب کرتے ہیں. جبکہ انڈائریکٹ الیکشن میں جو بالواسطہ انتخاب ہوتا ہے اس میں پہلے ایک انتخابی ادارے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر وہ انتخابی ادارہ جو ہے وہ فردر انتخاب میں حصہ لیتا ہے. یہاں پر بلا واسطہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے تمام امیدوار منتخب کیے جاتے ہیں. اس طرح سے پورا ایوان جو ہے وہ قومی امنگوں کا ترجمان خیال کیا جاتا ہے. لیکن یک ایوانی مقننہ کے طریقہ کار کو زیادہ پسندیدہ اب موجودہ دور میں اب اس وقت میں پسندیدہ خیال نہیں کیا جا رہا. یہ اپنایا بھی گیا دنیا میں 18ویں صدی تک، اس کے بعد سے جو ہے وہ 2 ایوانی مقننہ جو ہے اسے زیادہ پسند کیا گیا. دنیا میں یہ رواج عام ہے
اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ قانون سازی چونکہ اب ایک پیچیدہ عمل ہو چکا ہے، لہٰذا اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جامع بنانے کی کوشش کی جائے، قوانین ایسے ہوں جن میں ابہام کم سے کم ہو، غلطیاں کم سے کم ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 ایوانی مقننہ ہوں، کہ اگر ایک ایوان سے جو ہے وہ عجلت میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، کوئی ابہام رہ گیا، تو اس حوالے سے جب دوسرے ایوان میں اس پہ کام کیا جائے گا تو اس غلطی کو، اس ابہام کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو یک ایوانی مقننہ جو ہے وہ عموماً ایسے ممالک میں اپنائی جاتی ہے جہاں پر علاقائی وسعت کم ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رقبہ کم ہے، بہت کم ہے، آبادی بہت کم ہے، یا جہاں پر آمرانہ روایات جو ہیں ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یک ایوانی مقننہ کا جو اصول ہے وہ اس وقت بھی دنیا کے کچھ ملکوں میں اپنایا گیا ہے اور رائج ہے یہ طریقہ کار۔ اب چلتے ہیں 2 ایوانی مقننہ کی طرف۔ بچوں، مقننہ کے اگر 2 ایوان ہوں تو اسے 2 ایوانی مقننہ یا بائی کیمرل لیجسلیچر ہم کہیں گے۔ اس میں 2 ایوان، ایوان بالا، ایوان زیری۔ اس میں ایوان جو بالا ہے، پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں ایوان زیری کے بارے میں۔ ایوان جو زیری ہوگا اس کو ہم لوور ہاؤس کہیں گے، اور ایوان کو جو ہے وہ عوام براہ راست الیکشن کے ذریعے سے اس ایوان کے اراکین کو منتخب کریں گے، اور اگر ملک کے اندر وفاقی نظام ہوگا تو پھر ہر اکائی کو آبادی کی بنیاد پہ نمائندگی دی جائے گی، اور وفاقی نظام میں ہی اگر ایوان بالا کو دیکھا جائے تو ایوان بالا، جس کو اپر ہاؤس بھی ہم کہیں گے، اس میں اکائیوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے۔ تاہم جو ایوان بالا ہے اس کی تشکیل کے طریقے مختلف ملکوں میں مختلف ہیں، لیکن اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو ایوان زیری جو ہے، جو لوور ہاؤس ہے، یہ زیادہ با اختیار ہے، اور سے مالیات پہ بھی جو ہے وہ مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ پھر اگر ایوان بالا کی تشکیل کی بات کی جائے تو ایوان بالا کی تشکیل مختلف ملکوں میں مختلف ہے، لیکن ایوان زیری جو لوور ہاؤس ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ زیادہ تر ملکوں میں ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ایوان بالا کی تشکیل دیکھا جائے تو اس کے جو طریقہ کار رائج ہیں، اس میں برطانیہ کو اگر دیکھا جائے تو برطانیہ میں موروثی طریقہ اپنایا گیا ہے۔ کینیڈا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اراکین نامزد کر دیے جاتے ہیں۔ امریکہ کی اگر کچھ ریاستوں میں ہم دیکھیں تو ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں۔ پاکستان میں انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ہم اپنے سینٹ کے اراکین کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ تو بچے، جو بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، 2 ایوانی مقننہ ہے، اس کی تشکیل کرتے وقت اس اصول کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ایک ایوان جو ہے اس کی آبادی کی بنیاد پہ اس کو تشکیل دیا جائے۔ جس علاقے کی، یاد رکھیے گا، آبادی زیادہ ہوگی اسے پارلیمنٹ میں زیادہ سیٹیں ملیں گی، جس کی آبادی کم ہوگی اس کی سیٹیں کم ہوں گی۔ اس طرح سے زیادہ آبادی والے علاقے کہہ لیجئے یا صوبوں کے مفادات کہہ لیجئے، ان کا تحفظ ہوتا ہے، جبکہ ایوان بالا کی تشکیل جو ہے وہ یکساں نمائندگی کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ علاقہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آبادی کم ہے یا زیادہ ہے، تمام اکائیوں کو، تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس طرح سے جو چھوٹے علاقے ہیں، چھوٹے صوبے ہیں، جو صوبوں کے مفادات ہیں، ان کا تحفظ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو بائی کیمرل جو لیجسلیچر ہے، 2 ایوانی مقننہ ہے، اس سلسلے میں اختیارات کا توازن بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور قانون سازی کے مراحل اس طرح سے طے کیے جاتے ہیں کہ جو دونوں ایوانوں سے مسودہ پاس ہوگا اس کو پھر جو ہے وہ صدارتی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو اس طرح سے مقننہ چھوٹے یا بڑے دونوں صوبوں سے کے ساتھ تعاون کے ذریعے سے کام کرتی ہے۔ اگر وفاقی اکائیوں کے مفادات کو کوئی خطرہ ہو، صوبوں کو لگے کہ ہمارے مفادات کو خطرہ ہے، تو پھر جو پارلیمنٹ ہے مقننہ اس قانون کی منظوری نہیں دیتی۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کا اصول ہے، وفاقی نظام کی لازمی شرط یہ ہے کیونکہ وفاق میں جو شامل اکائیاں ہیں، اکائیوں کی آبادی اور علاقوں میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا جو یہ 2 ایوانی مقننہ ہے، 2 ایوانی مقننہ کے اصول کے ذریعے سے تمام اکائیوں کی تسلی کر دی جاتی ہے کہ ان کے مفادات کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے گا۔ 2 ایوانی مقننہ کی موجودگی میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ قانون سازی جو کی جا رہی ہے اس میں غلطیاں کم سے کم ہوں، اور اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ ریفرنس دینا چاہوں گی۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں ایوان زیری اور ایوان بالا، اور پھر اس کا جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے اس کا مشترکہ نام
پاکستان کے اندر ایوان زیری کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں. پاکستان میں بھی 2 ایوانی مقننہ ہیں, بائی کیمرل لیجسلیچر سسٹم ہے. تو یہاں پر جو ایوان زیری ہے اسے ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں, ایوان بالا جو ہے اس کو ہم سینٹ کہتے ہیں, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون ساز ادارے کا نام ہے. انڈیا کی طرف اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں ایوان زیری کو ہم لوک سبھا کہتے ہیں, اور ایوان بالا کو ہم راجیہ سبھا کہتے ہیں, اور قانون ساز اسمبلی کا نام پارلیمنٹ ہے. پھر برطانیہ میں بھی اسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے, جبکہ برطانیہ میں ایوان زیری کو دارالعوام کہا جاتا ہے اور ایوان بالا کو دارالامراء کہا جاتا ہے. امریکہ کی بات کی جائے تو وہاں پر پارلیمنٹ کو قانون ساز ادارے کو, قانون ساز اسمبلی کو کانگریس کہا جاتا ہے. 2 ایوانوں پہ مشتمل ہے, بائی کیمرل لیجسلیچر ہے وہاں پہ بھی. ایوان زیری جو ہے ایوان نمائندگان اس کا نام ہے, جبکہ ایوان بالا کا نام جو ہے وہ سینٹ ہے. اسی طرح سے اگر سوئٹزرلینڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر ایوان زیری کو ہم نیشنل کونسل کہتے ہیں, جبکہ کونسل آف اسٹیٹس کہتے ہیں ایوان بالا کو, اور جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کو ہم فیڈرل اسمبلی کہیں گے. تو جو ایوان زیری ہے یہ زیادہ تر ملکوں کے اندر جو ہے ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے اس کے اراکین جو ہیں وہ منتخب ہو کر آتے ہیں لوور ہاؤس کے. اپر ہاؤس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس حوالے سے بات ہو چکی. اب ہم اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر کسی ملک کے اندر یونیک کیمرل لیجسلیچر کا سسٹم موجود ہے تو وہ کن خوبیوں اور خامیوں کا حامل ہے اور یہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم میرٹس کی بات کریں گے, خوبیوں کی بات کریں گے یونیک کیمرل لیجسلیچر کی. سب سے پہلے ہے ذمہ داری کا اصول. ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ یک ایوانی مقننہ یا یونیک کیمرل جو لیجسلیچر ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ پورے ملک میں سے انتخابی حلقوں کے ذریعے سے نمائندوں کا ایک ہی ایوان منتخب ہوتا ہے. یہاں دوسرا ایوان نہیں ہے, یہاں ایک ہی ایوان ہے. اس کے ساتھ کوئی دوسرا جو ہے وہ شریک نہیں ہے, اس نے سارے کام خود ہی اکیلے کرنے ہیں. قانون سازی کے فرائض یا دیگر جتنے بھی فرائض ہیں یہ سارے خود ہی نبھائے گا. اس حوالے سے ایوان جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ جو بائی کیمرل لیجسلیچر سسٹم ہے 2 ایوان مقننہ ہے, اس میں 2 ایوان چونکہ شریک ہو جاتے ہیں تو لاپرواہی کا امکان بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک ایوان جو ہے وہ عجلت میں کسی مسودہ قانون کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا یہ ابہام یا یہ غلطی دوسرا ایوان دیکھ لے گا, تو اور دوسرا ایوان بھی اس کو نہیں دیکھتا, اتنی تفصیل سے نہیں دیکھتا, اس کا وہ ابہام وہ غلطی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یک ایوانی مقننہ میں ایک ہی ایوان ہے, سارا کام اسی کے ذمہ ہے, تو یہ پوری ذمہ داری سے کرتا ہے. جبکہ 2 ایوانی مقننہ میں جو ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے, وہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایک ہی ایوان ہے, ذمہ دار ہے, ہر کام کو وہ اکیلے ذمہ داری سے اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے. پھر بچوں یہ سادہ نظام ہے جو یونیک کیمرل لیجسلیچر سسٹم ہے یک ایوانی مقننہ, جس میں ایک ہی ایوان ہے, ایک ہی ایوان نے قانون سازی کا سارا کام کرنا ہے. یہ طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے, عام فہم سا ہے, عام لوگ عام شہری سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. 2 ایوانی مقننہ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے. کچھ مسودات جو ہیں وہ ایوان زیری سے ایوان بالا کی طرف جاتے ہیں, کچھ ایوان بالا سے ایوان زیری کی طرف جاتے ہیں. تو عام شہری جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے مسودہ جو ہے وہ بہت سارے مراحل ایک ایوان میں طے کرے گا اور پھر دوسرے ایوان میں جائے گا, اور پھر دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ مسودات کے حوالے سے کام ہو رہا ہوتا ہے, قانون سازی کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ عام شہری کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ یک ایوانی مقننہ میں چونکہ ایک ہی ایوان ہے, قانون سازی کر رہا ہے, پارلیمنٹ کی حیثیت سے اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہے, تو ذمہ داری کا تعین کرنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی اور لوگوں کو سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی. پھر نمبر 3 کم اخراجات. یک ایوانی مقننہ کی یہ خوبی ہے کہ اس میں اخراجات بہت کم ہوتے ہیں. 2 ایوانی مقننہ میں چونکہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوں گے, اراکین کی تعداد جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی, سینکڑوں اراکین ہوں گے, تو ان کی جو تنخواہیں ہیں, ان کی جو مراد ہیں, ان کی جو فیسلٹیز ہیں, ان پہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے, اور اسے قومی خزانے پہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بوجھ بھی. تو جبکہ یک ایوانی مقننہ میں اراکین کی تعداد کم ہوتی ہے تو ہم بہت سارے پیسے یہاں پہ بچا سکتے ہیں. سیاسی اختلافات میں بھی کمی دیکھنے کو آتی ہے. 2 ایوانی مقننہ میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ دونوں ایوانوں کے درمیان کسی بھی سلسلے پر اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو پارلیمنٹ کی کارروائی میں ڈیڈ لاک بھی آ سکتا ہے.
اور اس اختلاف رائے کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ حالات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یا کہ ایوان مقننہ میں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک ہی ایوان ہے، وہ وقت، حالات، ضروریات کے مطابق قوانین بھی بنا رہا ہے، پالیسیاں بھی بنا رہا ہے، اور اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی نہ اختلاف ہے اور نہ ہی اختلاف رائے کو دور کرنے میں وہ جو بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جمہوریت کے بھی عین مطابق ہے۔ جمہوریت یہی ہے نا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ شریک کیا جائے، عوام کا منتخب کردہ ایوان ہو، عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ایوان ہو۔ تو جمہوریت کی حقیقی روح کے مطابق جو ہے وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، قانون سازی کے تمام اختیارات کو استعمال کریں۔ دو ایوان مقننہ میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، یا دنیا بھر میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ایوان جو ہے وہ عوامی ایوان ہے، ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے لوگ ان کو منتخب کر کے بھیج رہے ہیں، جبکہ جو دوسرا ایوان ہے وہ یا تو نامزد کردہ اراکین پہ مشتمل ہے یا موروثی ایوان ہے، یعنی بہت کم جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے منتخب ہو کر ایوان بالا کے اراکین آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ عوام کے نمائندے عام طور پہ تصور نہیں کیے جاتے، جو موروثی نمائندے کہلاتے ہیں۔ دو ایوانی مقننہ کا اصول جو ہے وہ جمہوری روایات کے برعکس بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کہ ایک ایوان کو تو منتخب کر لیا، جبکہ دوسرا یا تو نامزد کردہ اراکین پہ مشتمل ہے، یا انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے آ رہے ہیں، یا موروثی بنیاد پر جو ہے وہ نشستیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جبکہ یک ایوانی مقننہ جو ہے اسے جمہوری روایات کے نزدیک ترین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی ایوان ہے، اور اس ایک ایوان کے اراکین جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے منتخب ہو کر آ رہے ہیں، اور وہ تمام پارلیمانی اختیارات جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اس میں موروثی رکن نہیں ہے، نامزد کردہ رکن نہیں ہے۔ پھر اس میں وقت کی بچت بھی ہوتی ہے۔ جو یک ایوانی مقننہ ہے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سا وقت بچ جاتا ہے، کیونکہ تمام امور ایک ہی ایوان کے پاس ہیں، ان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم ٹیبل کو فالو کر رہے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس قانون سازی کا کام بہت سا ہے اور ہم نے خود ہی کرنا ہے، تو وہ اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ایک ہی ایوان ہے، اسی نے سارا کام مکمل کرنا ہے، دوسرے ایوان میں مسودہ نہیں جائے گا، اور جو وہاں پہ وقت لگتا ہے وہ نہیں لگے گا، تو بہت سا وقت جو ہے یہاں پہ بچ جاتا ہے۔ پھر قدامت پسندی ہمیں دیکھنے کو، اگر یک ایوانی مقننہ کے طریقہ کار میں اگر ہم دیکھیں تو قدامت پسندی دیکھنے میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ملک میں ایک ہی ایوان ہوتا ہے، وہ خود کو وقت، حالات، ضروریات، تقاضوں کے مطابق، عوامی خواہشات کے مطابق ڈھالتا رہتا ہے۔ جس طرح ملک کے معاشی اور معاشرتی حالات تبدیل ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ ایوان بھی اپنے اندر تبدیلیاں لے آتا ہے، تاکہ عوامی خواہشات کا زیادہ سے زیادہ احترام کیا جائے۔ اگر دو ایوان ہوں تو اس میں سے ایوان بالا جو ہے وہ اکثر قدامت پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے، ہمیں برطانیہ میں اس کی مثال نظر آتی ہے، اور وہ جدید سیاسی اصلاحات کے راستے میں بعض اوقات رکاوٹ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایوان بالا فوائد کی بجائے نقصانات کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو یک ایوان مقننہ ہے، جو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے منتخب ہو کر آ رہے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو وقت اور حالات کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں، پھر وہ جو چینجز ہیں ان کو لے کے آتے رہتے ہیں، جبکہ دو ایوان مقننہ میں جو دوسرا ایوان ہے، ایوان بالا، وہ اکثر جو ہے وہ ایسے نہیں کر پاتا۔ تو قومی اتحاد، یک ایوانی مقننہ کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ قومی اتحاد کو فروغ ملتا ہے، پوری قوم ایک نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ قومی نوعیت کی سیاست کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس طرح سے قومی اتحاد جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے۔ جبکہ دو ایوانی مقننہ میں ایک ایوان عوام کے منتخب کردہ نمائندوں پہ مشتمل ہوگا، جبکہ دوسرے میں وفاقی اکائیوں کی نمائندگی ہوگی، تو اکثر اوقات دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ہر کوئی بھانت بھانت کی بولی بولتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے میں یہ ٹکراؤ جو ہے وہ قومی اتحاد کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے بات کریں گے ڈی میرٹس آف یونی کیمرل لیجسلیچر، یعنی جو نقصانات ہیں، جو خامیاں ہیں یک ایوانی مقننہ کی، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں اس میں سب سے پہلے ایک پارٹی کی آمریت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو یک ایوانی مقننہ ہے اس میں پورے ملک میں قانون سازی کے لیے ایک ہی ایوان ہے، دوسرا کوئی ایوان نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی آمریت جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ پورے ملک میں
اس کے اختیارات کو چیک کرنے والا کوئی دوسرا ادارہ موجود نہیں ہوتا. اور دو ایوانی مقننہ میں دیکھیں تو جو دوسرا ایوان ہے وہ پہلے ایوان کی جانب سے جتنے بھی مسودات آ رہے ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں اور بھی تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو وہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر یہ لوگ پھر اپنی من مانی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو قریب آمرانہ انداز میں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، اور عوام کی جو مرضی ہے، جو عوام کی خواہشات ہیں، بعض اوقات ان کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے اپنے آمرانہ رویے کی وجہ سے کہ جو کرنا ہے وہ ہم ہی نے کرنا ہے، ہماری مرضی سے ہونا ہے. رائے عامہ کا عدم احترام بھی ہمیں کسی حد تک نظر آتا ہے یا قوانین مقننہ میں، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف انتخابی عمل، جس وقت ملک کے اندر الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نظر آتی ہیں اور اس وقت وہ خاصے پریشر میں نظر آتی ہیں. جیسے ہی انتخابات کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، ایوان مکمل ہو جاتا ہے، وہ 4 یا 5 سال کے لیے پس پردہ چلی جاتی ہیں، عوامی دباؤ سے آزاد ہو جاتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جن کو اپنے امیدواروں کو جو منتخب کروانا تھا وہ منتخب ہو کے اب پارلیمنٹ میں جا چکے ہیں. تو یا قوانین مقننہ کے تحت رائے عامہ کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں جو قومی امنگوں کے خلاف ہوتے ہیں، عوامی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کو چیک کرنے والی چونکہ دوسری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی دوسرا ایوان نہیں ہے، تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کام کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے. اگر موجودہ دور دیکھا جائے تو موجودہ دور میں قانون سازی کا کام ہے، پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ انتظامیہ پہ نگرانی بھی کر رہی ہوتی ہے، پھر مالیات پہ بھی مکمل کنٹرول ہوتا ہے، پھر ویلفیئر اسٹیٹ کی حیثیت سے موجودہ دور کے اندر ریاست کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اندرون ملک دیکھ لیجئے، بیرون ملک دیکھ لیجئے، بہت سارے معاملات کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، بہت سارے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں. تو ایک ہی ایوان نے یہ اگر سب کرنا ہے تو پھر اس پہ کام کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آج کی ریاستیں جو ہیں وہ بے شمار فرائض ادا کرتی ہیں. 2 ایوانی مقننہ میں کام کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور زیادہ بہتر کارکردگی کے مواقع بھی ملتے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ زیادہ اچھی کارکردگی ہوگی اور کام جو ہے وہ تھوڑا تیزی سے ہوگا. لیکن یا قوانین مقننہ میں کام کے دباؤ کی وجہ سے حکومتی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے اور کام کی سپیڈ جو ہے، کام کرنے کی سپیڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. قانون سازی میں جلد بازی بھی یا قوانین مقننہ کی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ خامی ہے کہ اس میں قانون سازی کے تمام اختیارات ایک ایوان کے پاس ہیں جو پورے ملک کے لیے قانون سازی کر رہا ہے. کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے. جب کام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر عموماً جلد بازی میں قوانین کو پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جلدی اپنا کام جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دوسرا ایوان چونکہ نہیں ہوگا، نظر ثانی نہیں ہوگی، تاخیر نہیں ہوگی اور چیزوں کو چیک نہیں کیا جائے گا. اگر ایسے قوانین عجلت میں جلدی میں پاس ہو جائیں گے تو بعض اوقات پھر اس کے منفی اثرات بھی نظر آتے ہیں. تو 2 ایوانی مقننہ اگر ہوگی تو اس خامی کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ابہام ایک ایوان سے رہ گیا تو اس کو دوسرا ایوان جو ہے وہ دور کر دے گا. پھر مشورے کی سہولت کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. یا ایوانی اگر ہم مقننہ کو دیکھیں تو یا قوانین مقننہ میں یہ خامی ہے کہ اس میں چونکہ کام کا مسلسل دباؤ ہوتا ہے، ایک ہی ایوان ہے اور دوسرا ایوان نہیں ہے جسے مشورہ کیا جا سکے، تو 2 ایوانی مقننہ اگر ہوگی، 2 ایوانی مقننہ کی موجودگی میں اگر کوئی قانونی غلطی رہ جائے گی، ایک ایوان جو ہے وہ اس نے کوئی ایسا قانون پاس کر دیا جس پہ بھی اعتراض ہے، تو جو دوسرا ایوان ہوگا وہ اس پہ اعتراض لگا دے گا. تو ایسے میں پھر دونوں ایوانوں کے اہم اراکین پہ مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی جو بنائی گئی ہوتی ہے اس میں اس اعتراض کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی ایک بار پھر وہ وہاں پہ چیک ہو جاتا ہے. تو مشورے کے ساتھ عام طور پر مشترکہ کمیٹی کے اندر اس غلطی کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس ابہام کو جو رہ جاتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یا قوانین مقننہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہی تو ایوان ہوتا ہے، ایک ہی ایوان نے سارا کام کرنا ہے، سارا پریشر، سارا کام کا دباؤ اسی پہ ہے. پھر وفاقی نظام میں یہ ناموضوع ہے. یا قوانین مقننہ جو بڑی ریاستیں ہیں جن کا رقبہ بہت بڑا ہے، جن کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں پر وفاقی نظام حکومت رائج جائے، وفاقی ریاستوں کے لیے موضوع نہیں ہے کیونکہ اس ایوان کی تشکیل پورے ملک کی آبادی کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. لہٰذا وفاق میں جو شامل اکائیاں ہوتی ہیں، جو صوبے ہوتے ہیں،
جن کی آبادی زیادہ ہوتی ہے اور ایوان میں غلبہ حاصل کر لیں گے، اور چھوٹی آبادی والے جو صوبے ہیں جن کی نمائندگی کم ہے، جن کے لوگ کم ہیں، پھر ان کی مفادات کا تحفظ کون کرے گا؟ پھر ان کو جو آئینی تحفظ فراہم کیا جانا ہے پھر وہ اور زیادہ تحفظات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے ملک میں خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر گروہی مفادات یا ایوان مقننہ میں گروہی مفادات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عام طور پہ جو حکمران گروہ ہوتا ہے انتظامیہ اور مقننہ پہ گرفت رکھتا ہے، اور پھر ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جس سے ایک جو گروہ ہے اس کو فائدہ پہنچے اور دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ایوان کے ذریعے سے ایک سیاسی جماعت اپنی گروہی سیاست کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دوسروں کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ پھر احتساب اور توازن کا فقدان ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، کیونکہ یک ایوان مقننہ اس میں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام یا کوئی اصول موجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک ایوان ہے، تمام اختیارات کو استعمال کرتا ہے، اسے چیک کرنے والا کوئی دوسرا ادارہ، کوئی دوسری طاقت نہیں ہے۔ اگر ایوان قومی خزانے کو چند مخصوص مفادات کے لیے خرچ کرنا شروع کر دے گا تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو دو ایوان مقننہ میں کہیں نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ضرور ہوتا ہے، اور جو دوسرا ایوان ہوتا ہے اس میں ہمیں دانشور خواتین اور حضرات مل جاتے ہیں جو بہت دور اندیشی کے ساتھ اچھے قوانین کے حوالے سے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ تو دو ایوان مقننہ میں کچھ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے۔ کم از کم ایوان بالا کی موجودگی جو ہے اس میں بدعنوانی کی روک تھام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ دوسرے ایوان کے ذریعے سے خامیاں عوام کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ آبجیکشن لگا دیتا ہے کسی بھی مسودے پر کہ یہ درست نہیں ہے، وہ کام وہیں پہ رک جاتا ہے، عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس بارے میں۔ تو یک ایوان مقننہ میں اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے مقننہ کی تنظیم دیکھی۔ مقننہ کی تنظیم ایک بار پھر تھوڑا سا ریکال کرنے، دو طریقہ کار رائج ہیں۔ اگر ملک کے اندر ایک ایوان پہ مشتمل پارلیمنٹ مقننہ قانون ساز اسمبلی مجلس شورا ہے تو اس کو یک ایوان مقننہ یونی کیمرل لیجسلیچر کہیں گے۔ اگر یک ایوان مقننہ ہوگی تو پھر عام طور پہ حق بالغ رائے دہی کے تحت آئین میں جو تعین کیا جا چکا ہے، جس عرصے کا تعین کیا جا چکا ہے، اتنے عرصے کے لیے اراکین کو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے منتخب کیا جائے گا۔ پھر دو ایوان مقننہ، اس کو بائی کیمرل لیجسلیچر بھی کہتے ہیں۔ اس میں دو ایوان ہوتے ہیں، ایوان بالا، ایوان زیری۔ ایوان بالا جو ہے وہ اپر ہاؤس، ایوان زیری جو ہے یہ لوور ہاؤس۔ تو ایوان زیری جو ہے ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ایوان زیری کے اراکین منتخب ہو کر آتے ہیں۔ ایوان بالا کے حوالے سے مختلف ملکوں کے اندر مختلف طریقہ کار رائج ہیں۔ کہیں پر موروثی بنیاد پر ایوان کی تشکیل ہوتی ہے، کہیں پہ نامزد کیا جاتا ہے، کہیں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں، کہیں پہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں۔ لیکن یک ایوان مقننہ اگر ہوگی تو دنیا بھر میں ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ہی اس کے اراکین منتخب ہو کر آئیں گے، جبکہ یہاں پر ایک ایوان کے ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے اور ایک کے لیے دنیا بھر میں طریقہ کار مختلف ہے۔ پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایوان زیری جو ہے، ایوان زیری جو لوور ہاؤس ہے، یہ ہمیں مالیات کو کنٹرول کرتا ہوا با اختیار ایوان جو ہے وہ نظر آتا ہے، جبکہ ایوان بالا جو ہے اس کے اختیارات ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف ملکوں کے اندر جو پارلیمنٹ ہے، جو دو ایوانی پارلیمنٹ ہے یا مقننہ ہے، وہ ایوان زیری اور ایوان بالا کی شکل میں موجود ہے۔ تو ان کے نام کیا کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے میرٹس پہ بات کی اور ڈی میرٹس پہ۔ کل انشاءاللہ ہم بائی کیمرل لیجسلیچر سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی وہ کن خوبیوں اور خامیوں کا حامل ہوتا ہے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی۔